so much for joining. یہ ہم آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیوں سیکھنی ہے. ایک بز ورڈ جو بہت زیادہ اب ہے پاکستان کے اندر بھی دوسرے ملکوں کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اور اس کو ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اپنے ڈیلی روٹین کے اندر. اور موسٹ آف اس جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی جن کو پتہ ہے وہ بھی صرف استعمال ہی کر رہے ہیں, اس کے اوپر ان کے علاوہ ان کی کوئی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ کنٹریبیوشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹرینڈ مین پاور نہیں, اتنے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنا ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو مصنوعی ذہانت کی بات ہوتی ہے, جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو پروٹوکولز بن رہے ہیں یا جو مختلف انوینشنز ہو رہی ہیں اے آئی کے ذریعے وہ بہت کم لوگ ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اتنا ہیوج ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور اے آئی کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو مین پاور چاہیے جو کہ ٹرینڈ ہوگی. تو یہ ہم اپنا کیس بنانا چاہیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کو اے آئی سیکھنی کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کو چیزیں سکھائیں جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی بات اپنی نانی کو یا سائنس جو ہے وہ اپنی نانی کو آسان لفظوں میں نہیں سکھا سکتے, اس کا مطلب کہ آپ کو سائنس کا نہیں پتا. ان ادر ورڈز کہ جو بات ہم سکھانا چاہ رہے ہیں اگر ہم آپ کو سمپل ورڈز میں آسان لفظوں میں نہیں سکھا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں اس کے بارے میں پتا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پوری سیریز کے اندر ہم آپ کو چیزوں کو سکھائیں, آہستہ آہستہ کر کے سکھائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئیں اور ہم کسی جگہ پہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں. تو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم آپ کو اے آئی کے متعلق چیزیں سکھا سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم بریفلی ڈسکس کریں گے کہ وائی یو لرن اے آئی, ٹھیک ہے, ہاؤ یو لرن اے آئی, ویئر یو لرن اے آئی, اینڈ جب آپ اس چیزوں کی بات کریں گے تو پھر وائی یو لرن اے آئی یہ اگلے جو 10-15 منٹ ہمیں اس کے اوپر ہم لگائیں گے. باقی ہاؤ اینڈ ویئر وہ کمنگ ویڈیوز کے اندر ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بریفلی ٹچ کریں گے, ٹھیک ہے, مشین لرننگ کو بریفلی ٹچ کریں گے, ڈیپ لرننگ کو بریفلی ٹچ کریں گے, اور نیورل نیٹورک کو بھی بریفلی ٹچ کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر. اس کے اوپر ہمارا صرف کوشش ہے کہ ہم کو بتائیں کہ آپ کو یہ چیزیں کیوں سیکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں سیکھنی ہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں ہم سکھائیں گے کہ کیسے سیکھنی ہے اور کہاں پہ آپ کو سیکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو سیکھنی کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے جیسا پہلے آپ سے کہا کہ اٹس آل اباؤٹ ڈیٹا. جو ڈیٹا ہے وہ ہی کلپریٹ ہے. اتنا ہیوج ڈیٹا آ رہا ہے کہ اس کو استعمال کر کے دنیا بدل رہی ہے, دنیا چینج ہو رہی ہے, بڑی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس ڈیٹا کی وجہ سے, کیونکہ اس کی یوٹیلیٹی جو ہے اس کے اتنے ایسپیکٹس ہیں کہ اسکائی از دی لمٹ. دنیا میں اس وقت جو ہے تقریباً 1.3 بلین لوگ ہیں جن کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب ٹوٹل اگر 7 بلین لوگ ہیں تو 1.3 بلین ہیں جن کے پاس الیکٹریسٹی ہی نہیں ہے. 2.4 بلین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹوائلٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ حساب لگائیں کہ 1.3 بلین لوگ ہیں جن کے پاس الیکٹرک پاور نہیں ہے, 2.4 بلین اپروکسیمیٹ لوگ ہیں جن کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے, لیکن 4 بلین ایسے لوگ ہیں جو کہ آن لائن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے, جس کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے, اس کے پاس بھی ایک انٹرنیٹ یا فون ہے اور وہ آن لائن ہے. 7 بلین میں سے 4 بلین لوگ ہیں جو کہ آن لائن ہیں, مور دین 50% لوگ ہیں جو کہ آن لائن ہیں. اب یہ جو اتنے 4 بلین لوگ آن لائن ہیں یہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں, اتنا ہیوج ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں. یعنی کہ الیکٹریسٹی اور ٹوائلٹ کی ریکوائرمنٹ شاید اب سیکنڈری ہو گئی ہے, آن لائن رہنا آپ کی پرائمری ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے دنیا کے اندر لوگوں کی.
प्रिडिक्शन ये है कि जो एक्टिव सेल फोन होंगे बाय 2025 वो 7.6 बिलियन होंगे, यानी कि आबादी जो है वो 7 बिलियन है, 7.6 बिलियन एक्टिव सेल फोन होंगे। इसका मतलब ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास मल्टीपल फोन होंगे। 1.6 बिलियन लोग फेसबुक पे होंगे, ठीक है। अब आप नंबर्स देखें कि अगर 7.6 बिलियन सेल फोन है, इसका मतलब है कि 7.6 बिलियन सेल फोन डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 1.6 बिलियन लोग फेसबुक पे हैं तो 1.6 लोग जो है ना वो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ह्यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट, डेटा वो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? डेटा इज द न्यू फ्यूल, नया ऑयल है। जिस तरह पहले के जमाने में जो ऑयल था, जो गैस थी, ये एक आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी था, है और अभी भी है। लेकिन अब जो डेटा है ये एक नया फ्यूल है। इस डेटा को इस्तेमाल करके अब आप दुनिया की इकोनॉमी आप चला रहे हैं, और उस इकोनॉमी को चलाने के लिए डेटा को इस्तेमाल करने के लिए आपको बंदों की जरूरत है। अब डेटा की जब हम बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये इसकी मतलब जैसे आप गैलन्स बात करते हैं या लीटर्स की बात करते हैं, जब आप ऑयल पेट्रोल खरीदते हैं तो ये गैस खरीदते हैं, तो हम देखें कि आपको बताते हैं कि एक जो पर्सनल कंप्यूटर उसके अंदर 500 गीगाबाइट का डेटा होता है। तो गूगल के पास इस किस्म के 30 मिलियन पर्सनल कंप्यूटर्स का डेटा मौजूद है, यानी कि 30 टाइम 500, तो आप 30 मिलियन टाइम 500, आप देखें कितना गीगाबाइट का डेटा सिर्फ गूगल के पास है। एक एक्साबाइट जो है वो 1 मिलियन टेराबाइट के बराबर, यानी कि 9.3 मिलियन गीगाबाइट। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर जो डेटा मौजूद है वो तकरीबन 1 एक्साबाइट का है। से ये सिर्फ मैं आपको नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा जब कहते हैं कि डेटा इज ए न्यू फ्यूल, तो इसका मतलब क्या है कि कितना ह्यूज तादाद में डेटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ह्यूमन कैन नॉट हैंडल बिग डेटा। अब इतना बड़ा डेटा जो है ना वो इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो इंसान जो है उसको हैंडल करे, वो इंसान जो है उसको मैनिपुलेट करे, इंसान जो है उसे लर्न करे, इंसान जो है उसको मॉडल बनाए, इंसान जिसको जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन करे या उसकी सेग्रीगेशन करे, उसके बस की बात ही नहीं। उसके लिए आपको कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर जब होता है तो फिर कंप्यूटर लर्न करता है डेटा से। सो कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये मशीन जो है ना फिर लर्न करेगी डेटा से, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होगी। आप डेटा देंगे, कंप्यूटर लर्न करेगा मशीन से, फिर वहां से बताएगा कि इस डेटा के अंदर क्या पैटर्न क्या मौजूद है, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसके अंदर बताएगा। अच्छा, या कितने लोग जो है ऑनलाइन हैं, कितने लोग खाना खाते हैं, कितने लोग सोते हैं, कितने लोगों को कपड़े खरीद रहे हैं, कितने लोग जहाज पे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कंप्यूटर उस डेटा से लर्न करके आपको बताया करेगा। जॉब लैंडस्केप अगर 2025 में देखें, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो टॉप 10 इमर्जिंग जॉब्स हैं ना इस वक्त दुनिया में बाय 2022, वो 2-3 किस्म के। एक तो डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट की जॉब होगी। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास अगर डेटा आ रहा है, ठीक है, तो रॉ डेटा है, तो ये इसको एनालाइज तो करना है ना आपने, ठीक है। तो बाद में कुछ बात होती है, इसके लिए आपको एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहली जॉब है दुनिया के अंदर। प्रोड्यूस हम डेटा कर रहे हैं, हम बिलियंस के हिसाब से लोग हैं जो कि डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस डेटा से इंफॉर्मेशन जो लेनी है उसके अंदर है क्या, उस डेटा के अंदर कौन सा ऐसा सिग्नल है, उसके लिए ये वाले लोग जो है ना इसकी जरूरत है, और ये बहुत कम लोग हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। फिर आ जाता है एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। जब ये डेटा एनालाइज हो गया तो उस वक्त ये डेटा दे दिया जाता है खास लोगों को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के मॉडल बनाते हैं। तो ये दूसरी जॉब उनकी आएगी। पहली जॉब पहली जॉब तो हमारी है, हम लोग हैं जो कि डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर द वन जो कि डेटा प्रोड्यूस कर, पहला काम तो हम ही कर रहे हैं। दूसरा काम ये डेटा प्रोड्यूस करके हमने इनको दे दिया, इन्होंने एनालिसिस उसका करना शुरू कर दिया। इन्होंने एनालिसिस करके प्लॉट बना लिए, ग्राफ बना लिए, उन्होंने ये सारी सारी चीजें करके आपको बता दिया। अब तीसरा काम आ गया इन मशीन लर्निंग वालों का या एआई वालों का। उन्होंने आगे इस डेटा को देखा, उन्होंने कहा अच्छा यार ये लोग जो है ना ये तो ऐसा काम करने लगे, वो प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाली नस्लें क्या करेंगी या इन लोगों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मजीद हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दूसरी जॉब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की होगी, और तीसरी फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वालों की होगी। अब ये सारा जो काम बन गया, ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ
کہ ہم نے ڈیٹا پروڈیوس کیا، وہ آپ اور میں ہیں بلینز کے حساب سے. دوسرا کام ہو گیا وہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے ڈیٹا اینالائز کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کام آگے اس ڈیٹا کو لے کے انہوں نے اے آئی استعمال کی اور مشین لرننگ کے اور ڈیپ لرننگ کے ماڈل بنائے. چوتھا کام یہ ہوگا جب وہ ماڈل بن گئے تو پھر سافٹ ویئر انجینئر والے بندے آئیں گے. وہ جناب آپ کو بڑا اچھا ایک ڈیش بورڈ بنا کے دیں گے، بڑا اچھا سسٹم بنا کے دیں گے اور آپ کو بولیں گے صرف آپ ڈیٹا دے دیں. ٹھیک ہے. اور اس ڈیٹا کے اندر یہ والے لوگوں نے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اس کی پریڈکشن کر کے تو بڑے اچھا ہم کر کے دے دیں گے. یہ والے سافٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 جابیں ہیں نا، 4 پہلی جاب تو ہم ہیں ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں، دوسری جاب انالیسس والے ہیں، تیسری جاب اے آئی والے ہیں، چوتھی جاب جو سافٹ ویئر انجینئر والے ہیں. ان میں سے ایک تو آپ آلریڈی کر ہی رہے ہیں، ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں. اب تینوں جاب جو رہ گی ان میں سے دیکھیں کون سی پک کرنی ہے آپ نے جاب. اسپینڈنگ آن اے آئی کی بات کریں کہ اب چونکہ یہ فیلڈ بڑی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کے اوپر بہت سی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اور ان ٹرمز آف ڈالرز کی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنی اسپینڈنگ کیا ہو رہی ہے. اس کے اوپر آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہیں کہ $35.8 بلین اے آئی کے اوپر لگے گا، جو 44% لاسٹ ایئر کے نسبت ہے اس وقت لگ رہا ہے. 2022 یعنی کہ 2 سال کے بعد وہ $79+ بلین کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 79 بلین یا 80 بلین تک جو ہے نا اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی. یو ایس جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے یو ایس کا وہ 68، ہالی ووڈ کا بجٹ 43 بلین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیشن جو اٹ سیلف ہے اور جو ہالی ووڈ ہے اس سے بھی بجٹ کراس کر جائے گا، وہ تقریباً $80 بلین کا ہوگا. اے آئی کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی بائی 2020. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کے لیے پھر جابس نکلیں گی، اور جاب جو نکلیں گی وہ وہی لوگ کر سکیں گے جن کو یہ چیزیں آتی ہوں گی. اور کن کو آتی ہوں گی؟ آپ کو آتی ہوں گی. آپ نے سیکھنی ہے، آپ نے گھر میں بیٹھ کے سیکھنا ہے، آپ نے کمپیوٹر انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ہے، دماغ کا استعمال کرنا ہے. کسی چھوٹے سے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کمپیوٹر ہے، اس کے ذریعے آپ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس 80 بلین اکانومی میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے لیے ریونیوز لا سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو پلاٹ آپ کو یہ ورلڈ اکنامک فورم کا یہ پلاٹ ہے، اس میں دیکھیں جو بلو کرو ہے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی، جو اے آئی کے لوگوں کی. لیکن ڈیٹا سائنٹسٹ کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. لیکن ڈیمانڈ ہے کہ یہ کرو جو ہے نا ایکسپونینشلی اوپر جا رہی ہے، لیکن جو ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب ہے وہ تقریباً اسٹیگنٹ ہو رہی ہے. 2020 اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، بہت کم لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں. ونس یو لرن آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ نے سیکھ تو لیا. میں نے تو یہ کہا جی آپ سیکھ لیں تو جاب کر لیں، لیکن آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ورک فار اے کمپنی. آپ کسی کمپنی میں جائیں، جاب اپلائی کریں، آپ کو جاب مل جائے گی. آپ کانٹریکٹ پہ جاب کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے کسی کی نوکری نہیں کرنی، میں آپ جا کے فائبر پہ یا اپ ورک پہ یا میں کنسلٹنگ کرتا ہوں، میں کانٹریکٹ پہ جاب کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس یہ اسکل سیٹ آ جاتا ہے آپ اپنا ایک اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے ایسے میجر پرابلم ہیں جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. وہ کلائمیٹ چینج کے ہیں، وہ پاورٹی کی ہے، ڈیٹا کے ہیں، کینسر کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، انوائرمنٹ کے ہیں، بینک کے ہیں، واٹ ایور. یو پک ون پرابلم، اس کو سالو کریں، اور جب سالو کریں گے تو آپ اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کریں اور آپ کو فنڈنگ بھی لوگ دیں گے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. کنسلٹنگ آپ کر سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے آپ کو بولا کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے لیے کام نہیں کرنا، کانٹریکٹ پر نہیں، تو آپ کنسلٹنگ لوگوں کو ایڈوائز کرنا شروع کر دیں کہ اچھا یار آپ یہ کام کر سکتے ہیں. فری لینسنگ آپ کر سکتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ کانٹریکٹ ورک ہی ہو جاتا ہے، کنسلٹنگ ہی ہو جاتی ہے. وہ فری لینسنگ آپ کر سکتے ہیں. ڈیولپ آن لائن کورس آپ کر سکتے ہیں، جو لوگ سیکھ کے پھر وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور سکھانے والا عمل جو ہے یہ بڑا اچھا ہے. آپ سیکھیں، پہلے پریکٹس کریں، پھر اس کو سکھانا شروع کر دیں. بکس آپ لکھ سکتے ہیں اے آئی کے اوپر، وہ آپ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں، ٹیچ اپنی کمیونٹی کو پڑھانا شروع کر دیں اور آپ انجوائے کریں اپنی لائف. تو یہ 5-6 قسم کی ایوینیوز ہیں. جب آپ نے اے آئی سیکھ لیتے ہیں تو کن کن جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپنی جو ہائر کریں، جتنی بھی بگ جوائنٹ کمپنی ہے یہ آپ کو ہائر کرتی ہیں. یہ ان کی چند ایک کی لسٹ میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ والی کمپنی جو ہے یہ آپ کو پاکستان بیٹھے بھی کام دے سکتی ہیں اگر آپ نے ان کی ایکسپرٹیز کے یا دنیا کے کسی کونے میں
آپ کو کام دے سکیں اگر آپ ان کی ایکسپرٹیز آپ کے وہ اسکل سیٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو پرابلم سالو کرتے ہیں لوگ, جو اس وقت میجر پرابلم آ رہی ہیں, وہ ہیلتھ کیئر کے اندر ہے, ریٹیل کے اندر ہے, فائنانس کے اندر ہے, بینک کے اندر ہے, تو مختلف کویسچنز لوگوں کے ہوتے ہیں. باٹم لائن یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ ہیلتھ کیئر انسان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں. اور جب آپ دونوں کو لے کے چلتے ہیں تو اکانومی جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے, کوالٹی آف لائف دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے. لہٰذا جو فائنینشیل سیکٹر ہے یہ بہت آگے جا رہا ہے اور بہت آگے جائے گا. اس کے اندر اگر آپ ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کبھی مار نہیں پڑے گی. ہاؤ یو لرن اے آئی, اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. یہاں تک صرف ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اے آئی لرن کیوں کرتی ہے. اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہو, کنسرن ہو تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ لکھ کے بتا سکتے ہیں. تھینک یو.